راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم کی پھر خراب پرفارمنس، پوری ٹیم دوسری اننگز میں 172 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 185 رنز درکار۔ کپتان شان مسعود، بابر اعظم، سائم ایوب اور سعود شکیل بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام۔ میچ کے چوتھے روز پاکستان کے 81 رنز پر 6 بلے باز پیویلین لوٹ گئے۔ بنگلہ دیش کے ناہید رانا اور حسن محمود کی 4 وکٹیں۔ بڑے نام ایک بار پھر ناکام، مہمان ٹیم کے سامنے پاکستانی بلے باز ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ محمد رضوان 43، شان مسعود 28، سائم ایوب 20 رنز بنا پائے۔ بابر اعظم 11، عبداللہ شفیق 3، سعود شکیل 2 اور ابرار احمد نے 2 رنز بنائے۔ محمد علی اور خرم شہزاد کھاتا کھولے بغیر ہی پویلین لوٹ گئے۔ اعلیٰ عدلیہ اور بیوروکریسی سے متعلق قانون سازی کے لیے بڑا دن، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل آج سینٹ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل۔ حکومت سول سرونٹ ایکٹ میں بھی ترمیم کا بل آج ہی ایوان بالا میں پیش کرے گی۔ پینشن کم کرنے، بڑھانے یا سرے سے ختم کرنے کا اختیار وفاق کے پاس ہوگا۔ پی ٹی آئی آئین کے آرٹیکل 62-63 میں ترمیم کا بل پیش کرے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آج ہی ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تخشیہ بل اور وزیر دفاع خواجہ آصف انضباطی اتھارٹی کے قیام کا بل ایوان میں لائیں گے۔ ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹریبونل کے قیام کی بل کی منظوری بھی متوقع۔ ہنگامہ خیز پارلیمانی ہفتہ آج سے شروع، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی اسی ہفتے ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ پیر سے پہلے اہم قانون سازی مکمل کر لی جائے گی۔ اہم قانون سازی قواعد کار معطل کر کے منظور کرانے پر غور۔ حکمران اتحاد نے اپنے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت کر دی۔ صدر نون لیگ نواز شریف بھی شہر اقتدار پہنچ گئے۔ ایف بی آر کی طرف سے ٹیکس وصولی میں کمی، وزیر اعظم شہباز شریف نے رپورٹ طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے پہلے 2 ماہ میں 1544 ارب روپے کے ہدف کی بجائے 1456 ارب روپے ٹیکس وصول کیا۔ وزیر اعظم نے 98 ارب روپے کے خسارے کی وجوہات طلب کر لیں۔ خراب کارکردگی والے چیف کمشنرز کو فوری طور پر عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ، وزیر اعظم کو رپورٹ جلد پیش کر دی جائے گی۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر سمز کا غیر قانونی استعمال روکنے کے لیے آپریشن پی ٹی اے کا غیر قانونی سمیں بند کرنے کے لیے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ پی ٹی اے کے مطابق 2017 سے پہلے زائد المیعاد شناختی کارڈز پر سمز کی بندش شروع۔ شہری سمز کی بندش سے بچنے کے لیے شناختی کارڈز کی تجدید کروائیں۔ 16 اگست سے لے کر اب تک 59,000 سے زائد غیر قانونی سمز بند کی گئیں۔ نادرا سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی بنیاد پر غیر قانونی سمز کو بند کیا جا رہا ہے۔ بارشیں برسانے والا نیا سسٹم خلیج بنگال سے ملک میں داخل۔ ملک کے متعدد علاقوں میں آج سے 4 ستمبر تک مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، ٹھوکر نیاز بیگ، جوہر ٹاؤن، وحدت روڈ، کینال روڈ پر بادل جم کر برسے۔ مری، کہوٹا، کوٹلی ستیں اور گرد و نواح میں بھی بارش۔ بلوچستان کے کئی شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ کلات، زیارت، کوئٹہ، خزدار، لسبیلا میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ مظفر آباد، آزاد کشمیر میں بھی بادلوں کا راج، متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ سندھ اور بلوچستان میں بارشوں سے نظام زندگی بری طرح متاثر۔ کراچی میں مطلع ابر آلود، کل سے شدید بارشوں کا امکان۔ تحصیل جاتی کی گونگڑی شاخ میں شگاف پڑ گیا، کئی گاؤں پانی کی لپیٹ میں۔ کوٹ ڈیجی میں شدید بارش، 100 سے زائد گھر زیریاب، شہری شدید مشکلات سے دوچار۔ زیارت اور گرد و نواح میں بارش، نشیبی علاقے زیریاب۔ کوئٹہ سنجاوی دوکی روڈ پر ٹریفک کے لیے بند۔ جھلمکسی میں رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شہرائے کراکرم اپر کوہستان میں مسافر بس لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی، حادثے میں 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، امدادی کارروائیاں جاری۔ ہم دشمنوں کا وار ناکام، میاں والی کے تھانہ عیسیٰ خیل چیک پوسٹ پر جوانوں کی بروقت کارروائی۔ رات کی تاریخ میں 12 سے 15 خوارجی دہشت گرد بھاگنے پر مجبور۔ شرپسندوں نے راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرینیڈ سے چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی بھرپور جوابی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔
कराची की सिटी कोर्ट में कारसाज हादसा केस की समाअत, तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश। मुल्जिमा नताशा की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का चालान पेश करने के लिए अदालत से मोहलत तलब कर ली। तफ्तीशी अफसर का कहना था मुकदमे में मोटर व्हीकल कानून की दफा 100 शामिल की गई हैं। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज 8वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हुकूमती वफ्द आज मुजाहिरीन के नुमाइंदों से मुज़ाकरात करेगा। वफ्द में वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर, राना सनाउल्लाह और इसहाक डार शामिल। भत्ताखोरी रोकने के लिए केपी हुकूमत का अनोखा फैसला। भत्ताखोरों के बाद भत्ता देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। भत्ताखोरों की सरहद पार से कॉल्स और मकामात को ट्रेस करने का फैसला। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक भत्ता देने वालों का डाटा मुरतब करके सीटीडी के जरिए जामे कार्रवाई की जाएगी। तारीख की बुलंद तरीन शरह सूद से बैंक माला माल, हुकूमत कंगाल। साल 2024 के 6 माह में बैंकों ने 290 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया। बैंकों की सूदी आमदनी का हजम 881 अरब रुपए से तजावुज कर गया। जनवरी से जून तक बैंकों की गैर सूदी आमदनी 56% बढ़कर 250 अरब रुपए से ज्यादा रही। 6 माह में बैंकों ने 287 अरब रुपए टैक्स भी अदा किया। तुझे ए जिंदगी लाऊं कहां से। फलस्तीन पर इसराइली जारहियत 11वें महीने में दाखिल। 40,738 शहादतें और 94,154 अफराद जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत की तरफ से दिल दहला देने वाली रिपोर्ट जारी। गजा में 3,537 बार इज्तिमाई कत्लेआम किया गया। 40,738 की तदफीन हुई। 10,000 से जायद लापता। जंग के दौरान 16,773 बच्चे शहीद और 115 पैदा हुए, जिनमें से 36 नौमौलूद जान की बाजी हार गए। शहीद खवातीन की तादाद 11,269 है। काबिज फौज अब तक 82,000 टन बारूद बरसा चुकी है। गजा में इस्राएली फौज की जुल्म बर्बरियत का सिलसिला ना रुक सका। इस्राएली फजाइया की गजा के स्कूल पर मिसाइलों की बारिश। 11 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शहीद होने वालों में खातून और मासूम बच्ची भी शामिल। मकबूजा मगरबी किनारे पर 5 रोज से जारी इस्राएली ऑपरेशन में 29 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का गजा में यरगमालियों की हलाकत पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा।